محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں گھر میں غریبی آنے کے کچھ اسباب رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی غریبی آتی رہتی ہے اور کام و کاج کاروبار وغیرہ میں یوں سمجھیے گا کہ وہ برباد ہونے لگتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کام میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے دوستو، اب گھر میں غریبی آنے کے کچھ اسباب جو ہے علماء اکرام نے بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ غلطیاں آپ کو کبھی نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ کے گھر کے اندر قرآن مقدس موجود ہے تو روزانہ قرآن پاک نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینے میں 2 مہینے میں قرآن کو کھول کر کے قرآن شریف کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن شریف کو جزدان میں باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یوں سمجھیے گا کسی گھر میں تو گرد غبار جم جاتی ہے، کوئی پڑھتے ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جس گھر کے اندر روزانہ نہیں ہوتی تو سمجھو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت برکت نہیں ہوتی۔ جب آپ کے گھر میں قرآن شریف ہے تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک بار ضرور قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ تو قرآن شریف کا نہ پڑھنا یہ بھی گھر میں غریبی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی نہ کرنا۔ جی ہاں دوستو، نماز کی پابندی نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہفتے میں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جمعے کے دن نماز پڑھ لی تو پھر جمعے کے ہی دن جا رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ٹانگ دو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں دروازہ لگا ہوا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، دروازہ لگا ہے پھر بھی اس کے اوپر سے پردہ لگا دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کس وجہ سے پردہ؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دروازہ کھلا ہو اور کسی بے نمازی کی نظر آپ کے گھر میں پڑ جائے، اور اگر کسی بے نمازی کی نظر آپ کے گھر میں پڑ گئی تو پھر 40 دن تک اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ لگائیے، یہ تو ایک بے نمازی کی نظر پڑ جاتی ہے تو یہ 40 دن تک برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر خود بے نمازی رہ رہا ہو تو پھر بتاؤ اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ غریبی تو آگی، پریشانیاں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، بیماریاں تو آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر پابندی نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں آپ کے گھر میں بسیرا کر لیں گی۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 3، کوئی بھی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ جیسے اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا، کوئی بات نہیں، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، ارے بھائی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4، غریب اور مسکین کی مدد نہ کرنا۔ جیسے کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اور آپ اس لائق ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کی مدد نہیں کی، اس کو بھگا دیا، تو اس سے بھی گھر کے اندر غریبی اور مفلسی آتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریے گا، اور آپ نے مدد نہیں کی تو پھر تنگ دستی اور غریبی آپ کے گھر میں آئے گی۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 5، گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی نے زنا کر دیا، کسی نے کچھ کر لیا، بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، ایسے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور آپ نے توبہ نہیں کی ہے
تو پھر آپ کے اوپر نحوست آئے گی اور آپ کے گھر کے اندر مفلسی اور غریبی بہت جلدی آ جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ نمبر 6، ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آ جائے یا آپ کے ماں باپ ہیں تو ان سے بد زبانی کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، ان کی قدر نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اس سے بھی مفلسی اور غریبی آتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اور اگر کوئی رشتہ دار آئے تو اس کی قدر کرو، ٹھیک ہے؟ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 7، کھانے کے برتن جھوٹے چھوڑ دینا۔ رات کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کی، وہ جیسے رات میں سب لوگوں نے کھانا کھا لیا اور جھوٹے برتن ایسے اٹھا کر کچن میں رکھ دیے۔ نہیں، ان برتنوں کو آپ دھل کر کے اور اچھی طریقے سے رکھ کے تب سویا کریں۔ جھوٹے برتن آپ رات میں ایسے نہ چھوڑیں، اس سے بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 8۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں مکڑی کا جالا کہیں لگا ہو تو اس کو فوراً سے پہلے صاف کر دینا۔ جو لوگ مکڑی کا جالا صاف نہیں کرتے تو اس گھر کے اندر تنگ دستی اور غریبی بہت جلدی آ جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 9۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ منہ دھو کر کے آئے اور اپنے ہی کرتے کے دامن سے یا شرٹ کے دامن سے منہ صاف کر لیتے ہیں۔ تو کرتے کے دامن سے جو آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس سے کبھی بھی آپ کو منہ صاف نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ منہ صاف کرتے ہیں اس سے گھر میں غریبی مفلسی آتی ہے۔ نمبر 10، کھانا بچا کر ضائع کرنا۔ جیسے گھر میں کھانا بچ گیا ہے تو آپ کسی نہ کسی کو کھلا دیں، وہی زیادہ بہتر ہے، یا اٹھا کر رکھ دیں، صبح کو کھا لیں، دوپہر میں کھا لیں۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا بچا اسے پھینک دیتے ہیں، تو یہ مفلسی غریبی کا سبب ہے۔ اگر آپ خود بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کسی جانور کو کھلا دیں، کسی کو دے دیں کہ بھائی فلاں جانور کو، بھینس وغیرہ کو کھلا دیں، وہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن کھانے کو برباد نہ کریں، کھانے کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کھانے کو ضائع کرتے ہیں اور کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں تو سمجھو اس گھر کے اندر مفلسی اور غریبی بہت جلدی آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 11، کھڑے کھڑے پانی پینا۔ پیارے عزیزو، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو پھر اپنے حلق میں انگلی ڈال کر اس پانی کو نکال دو۔ بیٹھ کر پانی پیو 3 سانسوں میں سیدھے ہاتھ سے، اور یہ بیٹھ کر پانی پینا، سر ڈھک کر پینا، 3 سانسوں میں پانی پینا، یہ سنت ہے۔ اب جو لوگ سنت کے خلاف چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں کچھ نہ کچھ تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 12، کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ تو اب آئیے گا نمبر 13، دانتوں سے ناخن کاٹنا، یہ مکروہ ہے۔ جی ہاں دوستو، اور یہاں پر ایک چیز اور لکھی ہے کہ جو لوگ چاہیں وہ مرد ہو یا عورتیں اس طریقے سے ناخن کاٹتے رہتے ہیں تو اس کو جو ہے مکروہ قرار دیا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے والے انسان کو برس کی بیماری لگنے کا بھی اندیشہ ہے کہ برس کی بیماری بول ہوتے ہیں، یعنی کبر پن کی بیماری، سفید داغوں کی بیماری، بدن پر، چہرے پر سفید داغ بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے پیارے دوستو، اور دانتوں سے ناخن کاٹنے والے انسان کے گھر میں غریبی اور مفلسی آتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 14، قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان میں ہنسنا یہ قبر میں تاریکی لاتا ہے اور گھر کے اندر مفلسی اور غریبی آتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو علماء اکرام نے غریبی آنے کے اسباب میں یہ بیان کیے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔